بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں منت زہرا۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پیرس اولمپک میں ارشد ندیم کی شاندار کامیابی کے ایک دن بعد جہاں اس نے پاکستان کا پہلا انفرادی گولڈ میڈلسٹ حاصل کیا، پاکستان اسپورٹ نے پی ایس بی بورڈ زور دے کر کہا کہ حکومت نے اس کے پورے کیریئر میں ایتھلیٹکس کی مسلسل حمایت کی ہے، غیر متزلزل مالی امداد کی پیشکش کی ہے اور تکنیکی مدد کے ذریعے ارشد نے 92.97 میٹر کی غیر معمولی تھرو کے ساتھ طلائی تمغہ جیت کر ایک نیا اولمپک اور ایشیائی ریکارڈ قائم کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق این اے سیکریٹریٹ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق امام بدیر نے قومی اسمبلی کا بھی دورہ کیا، جہاں پر اسپیکر سردار ایاز صادق نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور یہ بھی دورہ خوشی اور برکت کا لمحہ ہے۔ صادق نے کہا کہ مسجد نبوی کو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے خصوصی حیثیت حاصل ہے اور اس کے امام کے دورے کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مستحکم اور تاریخی تعلقات کے مظہر کے طور پر اجاگر کیا۔ امام بدیر نے پرتپاک استقبال پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انہیں جو خلوص محبت ملی وہ ناقابل فراموش ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس پی صدر محمد نبیل کھوکھر کی زیر صدارت صدر دفتر میں کرائم میٹنگ میں صدر ڈویژن کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی شرکت۔ ایس پی صدر محمد نبیل کھوکھر نے افسران کی فردن کارکردگی کا جائزہ لیا، 15 کالز پر فوری رسپانس اور شہریوں کی شکایات کو بروقت ازالے کو یقینی بنائیں، ایف آئی آر کے بروقت اندراج کو یقینی بنائیں، غفلت لاپرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس پی صدر ایس ڈی پی او سنگین مقدمات کی تفتیش کی خود نگرانی کریں، تفتیش میں پائی جانے والے نقائص کو دور کریں، ایس پی صدر مقدمات کو میرٹ پر یکسو کرتے ہوئے بروقت چلان مرتب کریں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کے مسائل سنے، ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ گزشتہ دنوں کھلی کچہری میں جاری احکامات بارے فالو اپ لیا گیا، فالو اپ رکھتے ہوئے میرٹ اور بروقت کارروائی سے متاثر شہریوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کو بڑھانے سے روکنے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کریں گے۔ دفتر خارجہ نے جمعے کو کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے تازہ دورے نے ایک بار پھر شورزدہ خطے میں وسیع تر تنازع کے خدشات کو بڑھا دیا۔ بیروت اور تہران میں حماس اور حزب اللہ کے سینئر شخصیات کے حالیہ قتل کے بعد مشرق وسطیٰ ایران اور اس کے اتحادیوں کے حملوں کے ممکنہ نئی لہر کی تیاریاں کر رہا ہے۔